अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मज़ीद अच्छी सबक आमोज़ और कहानी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर आल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी तमाम नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि बाकी कहानियों की तरह आज की कहानी भी आपको पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। अख्तर अंकल हमारे पड़ोस में रहा करते थे। वो एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। बहुत ही शफीक और शरीफ इंसान थे। तमाम मोहल्लेदार भी इनकी इज़्ज़त करते थे। महविश उनकी इकलौती बेटी बचपन से मेरी दोस्त थी। सब दुख सुख मुझसे शेयर करती थी। अंकल की वफ़ात के बाद इनकी बेवा को पेंशन मिलने लगी। आंटी ने कुछ मेहनत मुशक्क़त भी की और यूं बेटी को परवान चढ़ाया और बेटी को FA करवा दिया। लेकिन सेहत की ख़राबी के बाइस तालीम जारी ना रह सकी। इस बेचारी की सेहत को गहन लगा हुआ था। खूबसूरत होने के बावजूद चेहरे पर रौनक नाम की कोई ना थी। आए रोज़ माँ चेकअप के लिए हस्पताल ले जाती। एक दिन वो आई और कहने लगी, शगुफ्ता मुझे अपने ब्यूटी पार्लर में रख लो। मेरा घर में दिल नहीं लगता। मैं मसरूफ़ रहना चाहती हूँ। अम्मी भी कमज़ोर हो गई हैं। सोचती हूँ कि कोई काम सीख लूँ ताकि घर के अखराजात में उनका हाथ बटा दूँ। महविश ब्यूटी पार्लर की ड्यूटी बहुत थका देती है। तुम सुबह से शाम तक खड़ी रहकर ये काम नहीं कर सकोगी। बेहतर होगा किसी स्कूल में ट्राई करो। मैंने उसे मशवरा दिया और उसने मेरा मशवरा मान लिया। हमारे एक मोहल्लेदार के घर के करीब एक स्कूल था। वो महविश के वालिद के दोस्त भी रह चुके थे, लिहाजा मेरी ये दोस्त वहाँ टीचर लग गई। मुलाजमत के बाद कुछ दिन थकी थकी रहने लगी। माँ दिल के माहिर डॉक्टर के पास ले गई। इसने कुछ दवाई बाकायदगी से खाने की हिदायत कर दी और सारे टेस्ट करने के बाद बताया कि लड़की के दिल में सुराख है और ऑपरेशन करना ज़रूरी है। लेकिन ऑपरेशन के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी। महविश की माँ परेशान हो गई क्योंकि 2 वक्त की दाल रोटी के लिए माँ बेटी को मेहनत करना पड़ती थी, तो ऑपरेशन के लिए रकम कहाँ से आती। महविश दवाई लेने करीबी मेडिकल स्टोर पर जाती थी। क्योंकि वो खुश शक्ल और संजीदा लड़की थी, स्टोर के मालिक को पसंद आ गई। वो महविश पर आशिक हो गया, जबकि वो जानता था कि ये लड़की दिल की मरीज़ा है। उसके बावजूद उसने इस लड़की को अपने दिल में बसा लिया। जब ये दवाई लेने जाती तो वो बहुत तवज्जो से देखता। मुलाजिम के हाथ से नुस्खा लेकर खुद दवाई देता। रियायती कीमत भी लगाना शुरू कर दी। शुरू में तो महविश को ख्याल भी ना गुजरा कि ये एहसान क्यों उस पर इनायत क्यों करता है। लेकिन एक रोज़ उसने दवा के पैसे लेने से इनकार किया तो महविश हैरत से उसका मुंह देखने लगी। ऐसा क्यों, जबकि मैंने दवाइयाँ ख़रीदी हैं। आप हमारी मुस्तकिल गाहक हैं। तो क्या हुआ, और भी तो आपके मुस्तकिल गाहक होंगे। क्या आप सभी को मुफ्त दवाई देते हैं? पर आप जब यहाँ से गुजरती हैं तो बहुत सी आंखें आपको देख रही होती हैं। उनमें 2 आंखें मेरी भी होती हैं। आप इतने अच्छे तरीके से बात करती हैं कि इज्जत करने को जी चाहता है। आप हमें खिदमत का मौका दीजिए। एहसान को अपने जज्बात के इजहार का सलीका ना था, इसलिए महविश ने बुरा मनाया। इसने गुस्से से पैसे काउंटर पर पटक दिए और गुस्से से दवाई भी उठाना भूल गई। वो तेज़ी से दुकान से निकल गई। जब वो मेरे पास आई तो कांप रही थी। मैंने पानी पिलाया और पीठ सहलाई। मैं समझी कि शायद दिल की तकलीफ़ से सांस उखड़ गया है। थोड़ी देर बाद जब संभली तो बोली, जानती हो मेडिकल स्टोर वाले ने क्या हरकत की है आज? क्या किया उसने? मैंने हैरत से पूछा। वो तो निहायत शरीफ आदमी है। इतना भी शरीफ नहीं है। उसका गुस्सा अभी तक सर्द ना हुआ था। जब महविश ने सारी बात मुझे बताई तो मैं हंसती रही। बेवकूफ़, क्या हुआ कि वो पैसे नहीं ले रहा था? वो जानता है कि तुम दिल की मरीज़ा हो और तुम्हारे माली हालात भी जानता है, तभी नेकी करने में पहल कर दी। बाज़ लोग नरम दिल होते हैं। इसने कोई नाजेबा बात तो नहीं कही ना? मेरे समझाने पर वो कुछ ठंडी पड़ गई। बोली, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। ऐसी बातें दिल को घायल करती हैं। हाँ, तुम ठीक कहती हो। तुम बहुत खुददार हो, मैं जानती हूँ। लेकिन दुनिया में सभी तरह के लोग होते हैं। माफ़ करो, इस बेचारे को मोटी अकल का है। मुझे यकीन है वो आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करेगा। जब बहुत दिन गुजर गए और वो एहसान के स्टोर में नहीं गई, वो सख्त परेशान हुआ और पछताने लगा कि ख्वामोखा उस रोज़ मैंने ऐसी बात कर दी। इसी पशेमानी में एहसान दुकान पर परेशान बैठा था कि मैं वहाँ से गुजरी। वो जानता था कि महविश मेरी दोस्त है, तभी अचानक से बाहर आ गया। शगुफ्ता बाजी, मेरी बात सुनिए। मैं ठहर गई। चूँकि इसके घर की तमाम ख़वातीन तकरीबात के मौक़ों पर मेरे ब्यूटी पार्लर पर आती थी, लिहाजा उससे बात करने में मुझे कोई आर ना हुआ। अपनी दोस्त महविश से माफ़ी दिलवा दीजिए। दरअसल जो डॉक्टर इनका मौलिज है वो मेरा कज़न है। इसकी ज़बानी मुझे मालूम हुआ कि महविश का ऑपरेशन लाजमी है। बर वक्त ना करवाया तो उसकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो सकता है।
ان کے والد میرے والد کے دوست اور بڑے بھائی کے استاد تھے۔ اس گھرانے کے لیے میرے دل میں بہت عزت ہے۔ آپ مہوش کو سمجھائیے کہ وہ آپریشن کروانے پر راضی ہو جائے۔ آپریشن کروانے پر تو وہ راضی ہے، لیکن لاکھوں کا خرچہ ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں ان کے مالی حالات۔ ہاں میں جانتا ہوں، آپ ان کو مت بتائیے گا کہ آپریشن کا خرچہ میں ادا کروں گا، لیکن اس کی زندگی بچانے کی کوشش تو ہمیں کرنی چاہیے نا۔ مجھے پتا ہے وہ خوددار ہے، مجھ سے تو آپریشن کے پیسے نہیں لے گی۔ وہ مجھ سے تو نہیں لے گی، شاید آپ سے لے گی۔ کوئی ترکیب لگاؤ، میں اسے صحت یاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں سوچتی ہوں، چند دن بعد جواب دوں گی۔ یہ کہہ کر میں آگے چلی تو اس نے کہا، معافی تو دلوا دو گی نا؟ جب سے ناراض ہو کر گئی ہے کچھ کھانے پینے کو دل نہیں کرتا۔ اگلے روز مہوش کے گھر گئی تو وہ افسردہ بیٹھی تھی۔ میں نے بھانپ لیا کہ آنٹی سے جھگڑا ہوا ہوگا، کیونکہ آنٹی بھی چپ تھیں۔ میں نے مہوش سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا امی سے لڑ کر بیٹھی ہو؟ کیونکہ منہ پھلا رکھا ہے۔ ہاں آج ہماری لڑائی ہوئی ہے۔ ارے کیوں، کس بات پر؟ کہتی ہیں ایک اچھا رشتہ ان کی نظر میں ہے، شادی کر لو۔ میں کیسے کر لوں شادی؟ دل میں سوراخ ہو جس کے، وہ کیا شادی کر سکتا ہے؟ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن کس کا رشتہ ہے بتاؤ تو؟ امی کا ایک رشتہ دار ہے، 45 برس کا ہے، بیوی مر چکی ہے، ایک بیٹا ہے اس کا۔ وہ آدمی مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا، اور امی کہتی ہیں تجھے ایک بار دلہن بنے دیکھ لوں تو سکون سے مر سکوں گی۔ ذرا دیکھو تو میری ماں کا خواب مجھے کیسے شخص کے پلے باندھ رہی ہیں، یہ بھی تو دیکھو، جسے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میرے دل میں سوراخ ہے۔ ایک بیوی پہلے مر چکی ہے اور دوسری بھی اسے ایسی مل جائے جو ان قریب مرنے والی ہو، تو ظلم ہے اس کے ساتھ۔ اس بات پر آنٹی سے چپ نہ رہا گیا، بے اختیار بول پڑی، اللہ نہ کرے کیا اول فول بک رہی ہو؟ اچھا مٹی ڈالو اس رشتے پر، میں آئندہ ذکر نہیں کروں گی۔ ایک رشتہ اور بھی ہے مہوش، اگر تم راضی ہو جاؤ تو لڑکا پڑھا لکھا ہے، خوبصورت ہے اور خوش اخلاق بھی ہے۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دل کی بات کہہ دی۔ وہ کیوں کرنے لگے گا مجھ سے شادی؟ آج کل مرنے والی پر کون لگائے گا اپنی خوشیاں داؤ پر؟ جسے تم سے محبت ہوگی وہ ہر حال میں تم سے شادی کرے گا، بس آزمائش شرط ہے۔ میرے یہ الفاظ سن کر اس کے چہرے پر ایسی سنجیدگی چھائی کہ میں چپ ہو گئی اور سوچا کسی اور دن احسان کا نام لوں گی، ایسا نہ ہو یہ اس وقت بکھر جائے۔ ادھر احسان کو ایک پل چین نہ تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک دن وہ خود اسکول چلا گیا جہاں مہوش پڑھاتی تھی۔ ہیڈ مسٹرس نے اسے بلا کر کہا، کوئی صاحب تم سے ملنے آئے ہیں۔ جب ملاقات والے کمرے میں آئی تو سامنے احسان کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ہیڈ منسٹر صاحبہ کے سامنے غصہ بھی نہیں دکھا سکتی تھی، تحمل سے کام لینے پر مجبور تھی۔ جی کہیے، اتنا کہا احسان کو بات کرنے کا حوصلہ مل گیا۔ معاف کر دو مہوش، اس روز مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جس دن سے تم خفا ہو کر گئی ہو میرا سکون جاتا رہا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اب کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ اور یہ اپنی دوائیاں رکھ لو، تم کاؤنٹر پر ہی چھوڑ آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی احسان چلا گیا اور وہ کھڑی سوچتی رہ گئی۔ اس کے بعد کئی بار وہ اس کے سٹور کے سامنے سے گزری، مگر اس شخص نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تبھی سنجیدگی سے اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ جانتی تھی کہ دل میں سوراخ ہے، جانے کب زندگی کا چراغ گل ہو جائے۔ کسی انسان کے لیے محبت رکھنا اچھی بات تو نہیں۔ اس دن طبیعت ٹھیک نہ تھی، سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، اس کے ہونٹ نیلے ہو گئے تھے۔ جب میں اس کے گھر میں یہ بتانے کے ارادے سے گئی کہ احسان تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، تمہاری سنگین بیماری کے آگاہ ہونے کے باوجود، لیکن مہوش کی بگڑی حالت دیکھ کر میرے ہوش گم ہو گئے۔ کچھ دیر تک میں اس کے ہاتھ سہلاتی رہی۔ جب ذرا طبیعت سنبھلی تو میں نے کہا، میری احسان سے بات ہو گئی ہے، اس کی والدہ تمہارا رشتہ لینے آنے والی ہیں۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں آج کل میں چل بسوں گی، پھر فضول میں کسی مخلص آدمی کا دل توڑنا اچھی بات نہیں۔ میرے ہاتھ پاؤں نیلے رہتے ہیں، ڈاکٹر جلدی سے آپریشن کروانے کا کہتے ہیں، مگر اب مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ میں نے مہوش کو قسم دی، تم ضرور احسان سے بات کرو، وہ تمہارا منتظر ہے۔ ٹھیک ہے، تمہاری یہ آرزو بھی پوری کر دوں گی، ذرا طبیعت ٹھیک ہو جائے پھر جاؤں گی۔ دوا بھی لینی ہے۔ احسان نے اس قدر ڈھارس بنائی کہ وہ اس سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہوگی۔ اس نے مجھ سے کہا، شگفتہ بیماری نے مجھ سے میرا چہرہ چھین لیا ہے، تم مجھے اس طرح تیار کرنا کہ میں بہت اچھی لگوں، بیماری کے اثرات کو میک اپ میں چھپا دینا، مجھے خوب بناؤ سنگھار کرنا، کیونکہ زندگی چند روز کی رہ گئی ہے، کیوں نہ پھر میں خوبصورت بن کر جیوں۔ اب جب اس نے دوا لینے جانا ہوتا وہ میرے پاس آتی، بال بنواتی اور کہتی میرا چہرہ ایسے بنا دو کہ میں خوش نظر آؤں۔ میں ہلکا سا میک اپ کر کے اسے تر و تازہ بنا دیتی تو وہ دیر تک خود کو آئینے میں دیکھتی رہتی۔ جس روز اسے دلہن بننا تھا دوپہر سے میرے پارلر میں آ کر بیٹھی، جیسے اسے دلہن بننے کی بہت جلدی ہو۔
اگرچہ تھکی تھکی تھی پھر بھی زندہ رہنے کی خواہش نے اس کی آنکھوں میں ایک امنگ بھری امید جگا دی تھی۔ میں نے بڑے خلوص کے ساتھ اس کو سجایا، اس کے بال سنوارے اور ان میں موتی پرو دیے۔ اب وہ ایک تر و تازہ پھول جیسی دکھائی دینے لگی تھی۔ چشمے بددور، آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو، واقعی کوئی دیوانہ تم پر مر مٹے گا۔ کہنے لگی وہ تو پہلے ہی مر مٹا ہے۔ یہ بتاؤ اب میں بیمار تو نہیں لگ رہی؟ بالکل نہیں، تم بیمار کب لگتی ہو؟ اور اگر ایسی بات ہوتی تو وہ پاگل تم سے شادی کیوں کرتا، جبکہ جانتا ہے تم چند دنوں کی مہمان ہو؟ اللہ نہ کرے ایسے الفاظ اس شبھ گھڑی میں نہ نکالو۔ اللہ تمہیں لمبی عمر اور دائمی خوشیاں دے۔ میں نے ڈھیر ساری دعائیں دی۔ رات کو اس کی رخصتی میں شریک ہونے گئی تو وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ شبنم کے قطروں سے دھلی ہوئی کسی کلی کی طرح اس کے چہرے پر نور آ گیا تھا۔ شادی کے 15 روز بعد وہ احسان کے ہمراہ کراچی میں چلی گئی۔ اس کے دل کا آپریشن ہونا تھا۔ شادیوں کا سیزن تھا، میں اپنے پارلر میں مصروف ہو گئی اور اس کی خبر بھی نہ لے سکی۔ مہوش اپنی ماں کو بھی ساتھ لے گئی تھی۔ 6 ماہ بعد احسان کے گھر گئی۔ مہوش کی امی اس کے ساتھ کراچی میں تھی۔ ان کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ احسان کی بہن نے بتایا وہ تو چلی گئی، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ میرا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا آپریشن کامیاب نہیں ہوا تھا؟ آپریشن تو ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن 1 ماہ بعد اسے بخار ہوا تو پھر نہیں اترا۔ ہم اللہ کے بھروسے اسے گھر لائے تھے۔ میرا احسان بہت اداس ہے۔ اس نے مہوش کے علاج پر روپیہ پانی کی طرح بہایا مگر اس کی زندگی نہ بچا سکا۔ مہوش کی ساس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میں نے اپنے بیٹے احسان کو سمجھایا تو بہت تھا، لڑکی بیمار ہے، کہیں خوشیاں ادھوری نہ رہ جائیں، لیکن وہ نہیں سمجھا۔ بس تھوڑی سی خوشیوں اور محبت کے لیے شادی کر لی۔ آنٹی دل کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ خیر میں کچھ دیر بعد ان کے گھر سے آ گئی۔ آج میں بھی سوچتی ہوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن احسان جیسے لوگ اس دنیا میں بہت کم ہیں جو اپنی خوشیاں دوسروں کے دامن میں ڈال دیتے ہیں اور حوصلہ رکھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں اور اچھی سبق آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیجیے۔ شکریہ۔